بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو ناصر منج کا سلام پہنچے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل MNA منج آفیشل۔ خواتین حضرات، میر واعظ عمر فاروق نے ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی قیدیوں کے حقوق آفاقی ہیں۔ جو جغرافیائی حکومت یا سیاسی وابستگی سے بالاتر ہیں، وہ بھارت، پاکستان یا دنیا کے کسی بھی حصے میں قید ہوں، زیر حراست افراد کے ساتھ عزت اور انسانیت کا برتاؤ کیا جانا چاہیے۔ انہیں مناسب طبی سہولیات، خاندانی اور قانونی مشاورت تک رسائی اور قانونی تقاضوں کے مطابق کارروائی کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ عدالتی احکامات کا احترام کرنا چاہیے اور قانون کی حکمرانی پر برقرار رکھی جانی چاہیے۔ سیاسی اختلافات کبھی بھی کسی قیدی کے بنیادی حقوق سے محروم کرنے کا جواز نہیں بن سکتے۔ اختیار ولی نے ایک بیان میں کہا کہ شفا ہسپتال کے باہر لوگ PTI کے کارکن نہیں تھے، عام عوام تھی۔ شفا ہسپتال ایک بڑا ہسپتال ہے، وہاں جو مریض آتے ہیں ان کے ساتھ بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کا رش بن جاتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر قانون اعظم وزیر تارڑ اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ، چیف کمشنر اسلام آباد، سیکرٹری داخلہ، IG جیل خانہ جات، سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف ڈاکٹر عظمیٰ خان نے عمران خان کو شفا ہسپتال منتقل کرنے کے عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ سلمان عابد صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ عمران خان کسی بھی صورت ڈیل نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنا سخت وقت کافی حد تک گزار لیا ہے۔ اب سخت وقت حکومت کا ہے اور وہ اس نظام پر مسلسل بوجھ بنتی جا رہی ہے۔ یہ احساس صرف حکومت میں ہی نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی بڑی شدت کے ساتھ پایا جا رہا ہے کہ یہ نظام بوجھ بن گیا ہے۔ حامد میر صاحب نے عطا تارڑ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، حکومت نے سپریم کورٹ کے احکامات سے انکار کیا ہے اور یہ بالکل واضح توہین عدالت ہے۔ مجھے لگتا ہے حکومت نے اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارا ہے۔ اب جو اپوزیشن پارٹیاں تحریک انصاف کے ساتھ نہیں تھیں، اب وہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی۔ بیرسٹر عقیل یہ کہہ رہے تھے کہ 27 ستمبر کی لانگ مارچ کی کال واپس ہو جائے گی۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ کال واپس ہوگی۔ اب حالات زیادہ خراب ہوں گے اور حکومت اس کا نقصان اٹھائے گی۔ محمود خان اچکزئی نے بات کرتے ہوئے کہا، تحریک انصاف کے لوگ آپ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کا حکم آیا، جب سپریم کورٹ کی بات نہیں مانی جائے گی تو پھر آپ پاکستان کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ 70 سال سے چند فلسطینی لوگوں کو امریکہ کی تمام قوتیں اور اسرائیل مل کر سنبھال نہیں سکا۔ خدا کے لیے اپنے ملک کو خانہ جنگی کی طرف نہ لے جائیں۔ منصور علی خان نے بات کرتے ہوئے کہا، نون لیگ کے رہنما نجی نشستوں میں اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو لے کر جو سچویشن پیدا کر دی ہے، ہمیں اس کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ ایک وزیر نے کہا، لوگوں کو ہمارے پروجیکٹس نظر نہیں آتے، ہم جب عوام میں جاتے ہیں تو وہ ہم سے عمران خان کے حوالے سے ہی سوال کرتے ہیں کہ خان صاحب کب جیل سے باہر آئیں گے۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر فیصل سلطان کو سیدھا شفا ہسپتال لے گئے اور ان کی ہمشیرہ کو پیمز لے گئے۔ کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ انہیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی مکمل طور پر سبوتاژ کیا۔ ان کی تاریخ ہی ایسی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا اور اس کے اندر تک گھس گئے۔ آج اس واقعے کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ جو فیصلے آپ کی مرضی کے خلاف آتے ہیں، آپ انہیں تسلیم نہیں کرتے اور مسترد کر دیتے ہیں۔ آپ نے توہین عدالت کی ہے، یہ سراسر زیادتی اور ظلم ہے۔ نصر اللہ ملک صاحب ایک پروگرام میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت پنجاب یا سندھ کے اندر اکثریت رکھتی ہے اور اگر اس کے 5-6 وزیر اعلیٰ بن جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ ان کو اپنی پارٹی رہنماؤں کو کچھ اختیارات دینا پڑیں گے، لیکن وہ تیار نہیں ہیں۔ نئے صوبوں کا سب سے زیادہ فائدہ نون لیگ کو ہوگا۔ مریم نواز، حمزہ شہباز، جنید صفدر اور باقی گھر کے کچھ اور لوگوں کے پاس وزیر اعلیٰ کا قلمدان آ جائے گا۔ اینکر نے سوال کیا کہ رانا ثناء اللہ کیوں چاہیں گے کہ حمزہ شہباز فیصل آباد کے وزیر اعلیٰ بن جائیں؟ عبیس لغاری کیوں چاہیں گے کہ جنید صفدر DG خان کے وزیر اعلیٰ بن جائیں؟ ناظرین، مراد سعید صاحب نے ایک بیان میں کہا، عرصہ سے خان صاحب کی اپنی ہدایات ہیں جو بارہا دہرائی جا چکی ہیں کہ اراکین اور پارٹی قیادت کی جانب سے سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیا جائے جب تک ان کے کیسز کی سماعت نہیں ہو جاتی۔
اور انہیں ان کے معالجین تک رسائی اور علاج کی مناسب سہولیات مہیا نہیں کی جاتی، ہمیں فوری طور پر سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دے کر اس بات پر زور دینا چاہیے کہ کورٹ اپنے احکامات منوائے اور ساتھ ساتھ فارم 47 کی اس ناجائز حکومت کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ احمد علی خان صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا، وہ سہیل افریدی کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، پارلیمنٹ چھوڑو، ڈرائنگ روم چھوڑو، استعفیٰ دو، کے پی بند کرو۔ جنہوں نے خان کے نام پر مراعات لی اب وہ سر پہ کفن باندھیں، بکواس بند کرو اور رد عمل ٹھنڈا نہ کرو۔ سعید بلوچ صاحب نے حسن ایوب کے ایک بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، یہ سیدھی سیدھی عدلیہ کو دھمکی ہے کہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلے دو، عمران خان اور اس کی جماعت کو تن کے رکھو، ان کو سکھ کا سانس نہ لینے دو، ان کے زیر التوا مقدمات نہ سنو، اگر سنو تو اس میں ان کی سزائیں برقرار رکھو، آئین اور قانون کے مطابق انصاف کرو گے تو تمہاری اوقات یاد دلوائیں گے۔ عدنان عادل صاحب نے ایک خبر دیتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت نے 5 برسوں میں 68 ارب 97 کروڑ روپے سرکاری گاڑیوں میں پھونک ڈالے۔ وفاقی وزارتوں اور اداروں کے ایندھن کے اخراجات کی تفصیلات پارلیمنٹ میں پیش کر دی گئیں۔ مجیب الرحمان شامی صاحب نے ایک بیان میں کہا کہ عمران خان کے طبی معائنے کے حوالے سے سپریم کورٹ کے حکم پر جس طرح عمل کیا گیا، اس نے وفاقی اداروں کی فیصلہ سازی کی صلاحیت پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ محمد زبیر صاحب نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ نواز شریف صاحب کی سوچ تو اب یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی مکمل ختم ہو جائے گی تب جمہوریت کے سفر کا آغاز کریں گے۔ میاں بارفوق صاحب نے ایک بیان دیا، یہ امتحان اس دلیر، نڈر، محب وطن، ثابت قدم، مکمل ایمان والے عمران خان کا نہیں ہے، یہ امتحان 25 کروڑ عوام کا ہے۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔